آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام کی فہرست میں جب ہم دیکھتے ہیں مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ صداقت کا پیکر سمندر وفا کا وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام اور معمولی صحابی نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام فضیلت خود پیغمبر پاک کی زبانی تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو جنت کا مستحق اور حقدار نہیں ہے، سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ اہل ایمان کے سروں کے تاج ہیں۔ ان میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، اور کسی قسم کی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن مرتبے ہیں، اس میں فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی بنیاد کی حیثیت سے ہیں۔ صحابہ کرام بنیاد اسلام ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور سننے کے بعد صحابہ نے دنیا تک دین پہنچایا ہے۔ آج پوری دنیا آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں حضرات صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی۔ انہوں نے اپنے علاقے چھوڑے، اپنے وطن چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے وہ نکلیں۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی ساری جماعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ یہ سب سے بلند ترین ہے۔ اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پیغمبر پاک نے قدم رکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا قدم وہاں پہ رکھا ہے۔ پہلے پیغمبر نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس کو بھی ذرا آپ حضرات دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ یہ جو اسماء بنت امیس ہیں یہ کل 8 بہنیں تھیں۔ ان میں سے 4 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کرام کے نکاح میں آئی، جن میں سے ایک بہن حضرت میمونہ ہے، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، مسلمانوں کی ماں بنی۔ دوسری بہن اسماء بنت امیس یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ تیسری بہن ام فضل لبابہ یہ حضرت عباس کے نکاح میں آئی، اور چھوٹی بہن حضرت سلمہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اب یہ 4 بہنیں بڑے حضرات کے نکاح میں، ایک پیغمبر کے نکاح میں، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ اب یہ 4 حضرات آپس میں ایک دوسرے کے ہم زلف ہیں، چونکہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، تو یہ 4 حضرات آپس میں ایک دوسرے کے ہم زلف ہیں۔
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپس میں کیا بنے؟ ہم زلف بنے. یہ ان کی رشتہ داری ہے. دوسری رشتہ داری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور یہ پیغمبر پاک کے نکاح میں آئی ہے. تو اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے سسر اور داماد. پیغمبر پاک داماد بنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بنے. رشتہ داری بڑی ہے یا نہیں؟ یہ جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے، ان کا سب سے پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو یہ حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی. اور دوسرے نمبر پر اسماء بنت امیس کا نکاح ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو تیسرا نکاح اسماء بنت امیس کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. یاد رہے گا آپ کو؟ پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا اور جب نکاح ہوا تو اس نکاح کے نتیجے میں ان کے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک لڑکے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور دوسرے لڑکے کا نام محمد رکھا گیا. دوسرا نکاح ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد. تیسرے نمبر پر نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام عون ابن علی رکھا گیا اور دوسرے کا نام یحییٰ ابن علی رکھا گیا. تو اسماء بنت امیس کے 5 لڑکے ہوئے. 2 لڑکے حضرت جعفر طیار سے، ایک لڑکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے. تو یہ 5 لڑکے آپس میں ماں شریک بھائی ہیں، باپ الگ الگ ہیں لیکن ماں ایک ہے. یہ 5 ان کے لڑکے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شادیاں. کتنی؟ 4 شادیاں. پہلی بیوی حضرت قتیلہ بنت عزہ، دوسری بیوی حضرت ام رومان، تیسری بیوی حضرت اسماء بنت امیس اور چوتھی بیوی حضرت حبیبہ انصاریہ. یہ 4 بیویاں. اب ان 4 بیویوں میں جو پہلی بیوی ہیں ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. دوسری جو بیوی ہے حضرت ام رومان، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. تیسری جو بیوی ہے حضرت اسماء بنت امیس، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور چوتھی جو بیوی ہے اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. پہلی بیوی سے حضرت قتیلہ، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. لڑکی کا نام ہے اسماء اور لڑکا ہے محمد. عبداللہ، لڑکا عبداللہ ہے اور لڑکی اسماء ہے. دوسری بیوی ام رومان ہے، اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لڑکے کا نام عبد الرحمن ہے اور لڑکی کا نام حضرت عائشہ ہے. اور تیسری بیوی جو ہے اسماء بنت امیس ہے، اس سے لڑکا ایک پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا گیا. اور چوتھی بیوی حضرت حبیبہ ہے، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویوں سے 3 لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسماء، عائشہ اور ام کلثوم. یہ 3 لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں. اب جو میں نے آپ کے سامنے رشتہ داری میں نے آپ کو بتانا ہے وہ بڑی نایاب ہے، بڑی نایاب. حضرت ام رومان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں،
ان سے ایک لڑکا حضرت عبد الرحمن پیدا ہوا اور لڑکی حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ یہ جو عبد الرحمن ہے اس کی ایک بیوی کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے۔ کیا ہے؟ قریبۃ الصغریٰ۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ام سلمہ ہے۔ یہ جو قریبۃ الصغریٰ ہے یہ اور ام سلمہ جو پیغمبر کی بیوی ہے یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تو ایک بہن پیغمبر کے نکاح میں آئی ہے اور ایک بہن حضرت عبد الرحمن کے نکاح میں آئی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نکاح میں بہنیں ہیں، تو یہ دونوں آپس میں کیا بنی؟ ہمزلف بنی۔ اور اس طرف باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں حضرت اسماء ہے اور اسماء کی بہن میمونہ وہ پیغمبر کے نکاح میں ہیں۔ تو صدیق اکبر اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باپ بھی پیغمبر کے ہمزلف ہیں اور بیٹا بھی پیغمبر کے ہمزلف ہے۔ بڑی نایاب رشتہ داری ہے یا نہیں؟ بولو یار، نہیں بیان کرتے لوگ، نہیں بتاتے۔ اتنا بتائیں گے کہ بھائی دونوں کے درمیان اختلافات، صحابہ کے درمیان دوریاں، یہ چیزیں قرے دیں گے، یہ بتائیں گے لوگوں کو۔ وہ فلاں نے فلاں کو گالیاں دی، فلاں نے فلاں کو برا بلا کہا۔ مجھے بتاؤ یار، جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑکی دے اور جو ایک دوسرے سے لڑکی لے تو یہ دشمنی کی علامت ہے یا محبت کی علامت ہے؟ بولو نا سارے، محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں رشتے دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے لیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے درمیان اتفاق ہے۔ یہ تو مختصر سی میں نے بات عرض کر دی۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ آگے پھر ان کی رشتہ داریاں کہاں تک گئی، کہاں، بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں یہ بیان کرنی ہیں۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی یہاں حضرات کو؟ اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے، بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش سامنے ہوگا، عرش کے ایک طرف ایک کرسی ہوگی، دوسری طرف دوسری کرسی ہوگی، اور درمیان کے اندر بھی ایک کرسی ہوگی۔ جو ایک طرف کرسی ہے پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اس پہ میں بیٹھوں گا، دوسری طرف جو کرسی ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھیں گے، اور درمیان کی جو کرسی ہے اس پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھیں گے۔ اور آواز آئے گی کہ کتنے خوش قسمت ہے کہ جو دو پیغمبروں کے درمیان کرسی پر براجمان ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ تو غار میں بھی میرا ساتھی اور مزار میں بھی میرا ساتھی۔ تو غار میں ساتھی کون تھا؟ پتہ ہے نا آپ کو غار کا؟ ہاں، غار میں ساتھی پیغمبر کا صدیق اکبر، اور مزار میں بھی جا کر دیکھو یار، آج مزار میں بھی دیکھو پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں آرام فرما۔ تو غار میں ساتھی کون تھا؟ پتہ ہے نا آپ کو غار کا؟ ہاں، غار میں ساتھی پیغمبر کا صدیق اکبر، اور مزار میں بھی جا کر دیکھو یار، آج مزار میں بھی دیکھو پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں آرام فرما۔ ادھر پیغمبر پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر سیدنا صدیق اکبر پر بھی سلام۔ کیا خوش قسمتی۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ آدمی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں سے آدمی کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ یہ جہاں جہاں دفن ہوتے ہیں نا لوگ، اسی جگہ کی مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے حجرہ عائشہ کی کہ جس کی خمیر سے پیغمبر پاک کو اللہ نے پیدا کیا،
اور اسی خمیر سے ابو بکر و عمر کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ایک ہی ساتھ سو رہے ہیں۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں نے جس نے مجھ پر احسانات کیے، سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن اللہ ایک بندہ ایسا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، کہ جس نے اتنے مجھ پر احسانات کیے کہ میں دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکا، اللہ قیامت کے دن ہی احسانات کا بدلہ اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر پاک نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ فضیلتیں ہیں یا نہیں؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو دوست اور خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر ہی میرا خلیل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلتیں ہیں بہت ساری۔ میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے بڑی صفات سے نوازا تھا اور بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، یہ قرآن میں۔ اور دوسری طرف پیغمبر پاک نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ وہاں ابراہیم کے لیے اللہ نے خلیل کا لفظ استعمال کیا اور یہاں صدیق اکبر کے لیے پیغمبر نے خلیل کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سچا نبی تھا، صدیقا نبیا۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، اس صدق سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اور ادھر پیغمبر پاک کے خلیل کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، ابتلاءات اور امتحانات آئے، لیکن ہر امتحان میں اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر نکلے۔ تکلیفیں آئیں، کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت بتائیے اللہ نے آپ کو خلیل کیسے بنایا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، میں نے اس حکم پر عمل کیا، مجھے حکم ہوا کہ اپنا گھر چھوڑ دے، میں نے گھر چھوڑ دیا، مجھے حکم ہوا اپنا علاقہ چھوڑ دے، میں نے علاقہ چھوڑ دیا، مجھے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، میں نے اس پر عمل کیا، مجھے حکم ہوا کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میں نے اس پر عمل کیا، مجھے حکم ہوا کہ ناری نمرود میں چلے جانا، میں نے اس پر عمل کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں سے امتحانات سے گزرے تو گزرنے کے بعد کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولو یار، توجہ ہے سب کی؟ سب کی توجہ ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں پیغمبر پاک کا جو دوست ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی امتحانات آئے۔ جب ابراہیمی صفات کو ہم دیکھتے ہیں نا تو باقی صحابہ سے ہٹ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات موجود ہیں۔ جی، امتحانات، آزمائشیں، تکالیف، مصیبتیں، حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ گھر چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرو۔ گئے تھے پیغمبر کے ساتھ یا نہیں؟ علاقہ چھوڑا۔ حکم ہوا کہ اپنی اولاد کی قربانی دے، تو ہجرت کر کے صدیق اکبر نے اپنے گھر میں بچے چھوڑے نہیں چھوڑے؟ حکم ہوا کہ مال خرچ کرو،
تو غریبوں پر اپنا مال خرچ کیا نہیں کیا؟ حکم ہوا کہ پیغمبر کے لیے قربانی دو، قربانی دے کر دکھایا نہیں دکھایا؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرو، ادھر صدیق اکبر نے اسی پر عمل کر کے اپنا علاقہ بھی چھوڑا، اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنی جگہ بھی چھوڑی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا مال خرچ کرو، ادھر صدیق اکبر کو حکم کہ اپنا مال خرچ کرو، ادھر حضرت ابراہیم کو حکم کہ اپنی اولاد کی قربانی، ادھر صدیق اکبر کو حکم کہ اپنی اولاد کی قربانی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کہ بھئی نار کے اندر قربانی، ادھر صدیق اکبر کو دیکھے تو غار کے اندر قربانی۔ سبحان اللہ، موازنہ کر کے دیکھیں نا یار، موازنہ کرو، ایک چیز ہٹ کر نظر نہیں آتی، ہر چیز یکسانیت کے ساتھ نظر آ رہی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اللہ کے حکم پر عمل کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ اب جب کامیاب ہوئے تو امتحان کے بعد کامیابی میں، جب کامیابی کے مراحل سے بندہ گزرتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی تو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ نتیجہ ملنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، نتیجہ کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام امام بنے یا نہیں بنے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے امام بنا دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد کامیاب ہوئے تو پیغمبر نے بھی انعام عطا فرما کر ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے امام بننے کا حق نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امت کی امامت کرے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امام بنایا، امام اول، امام اول۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بابرکت ذات، بڑی، میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو نار میں کامیابی ملی، اور صدیق اکبر غار میں گئے تو غار میں کامیابی ملی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ پہ لگا دیا تو وہ آنکھ پھر ساری زندگی دکھی نہ، تکلیف ختم۔ اور دوسری طرف پیغمبر نے اپنا وہی لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا۔ کوئی نہیں سمجھا؟ آنکھ پہ لگا دی تو ساری زندگی آنکھ دکھے نہ، اور دوسری طرف صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا تو کیا ہوا؟ ڈسا تھا نا، ڈسا تھا، تکلیف ہوئی تھی، تو لعاب لگانے سے تکلیف ختم ہو گئی۔ ذوق ہے، یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ غار میں گئے، جانے کے بعد سانپ آیا، بچھو آیا، اور اس نے کیا کیا؟ ڈنگ مارا، اور ڈنگ مار کر زخمی ہوا۔ یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن یہ کوئی قرآن اور حدیث کا واقعہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہ قرآن کے اندر ہے، اس کا ذکر نہ حدیث کے اندر ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اور تاریخ کو کسی بھی زاویے سے آدمی مانے، کسی بھی زاویے سے آدمی بیان کرے، اس سے آدمی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تاریخ کوئی اس طرف بیان کرے، کوئی اس طرح بیان کرے۔ میں اس واقعے کو اس زاویے میں نہیں دیکھتا، میں اس واقعے کو ایک الگ زاویے میں دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ بات آ گئی۔ میں اس کو اس زاویے میں دیکھتا ہوں کہ غار ایک مدتوں تک خالی رہی، وہ سانپ مدتوں تک انتظار میں بیٹھا رہا،
پیغمبر پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا وہ۔ جب پیغمبر پاک تشریف لے کر گئے، سیدنا صدیق اکبر وہاں پر گئے، سانپ کی بے قراری، اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ بڑا بے قرار تھا، لیکن رب نے کہا ہوگا سانپ کو کہ اگر تو میرے محمد تک پہنچنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئی بات؟ وہ ڈنگ جو مارا نا، قدم چوم کے آ، پھر پیغمبر تک پہنچے گا۔ اور اس میں یہ بھی آپ ایڈ کریں کہ جب غار ثور کی چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، آگے آگے پیغمبر ہے، صدیق اکبر ہے، اور بھی تھا کوئی؟ بولو یار، صحابہ کی جماعت، کوئی لشکر، کوئی فوج، دو ہی تھے، اور پیچھے دشمن ایک بھی نہیں، پوری ابو جہل کی کمپنی پوری۔ ایک جگہ تک جب گئے نا تو جا کر جب دیکھا پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر جا رہے ہیں، تو پاؤں کے نشان 4 ہیں، چونکہ ایک پیغمبر تشریف لے کر جاتے ہیں اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پاؤں کے نشان کتنے؟ 4 ہیں۔ چلتے چلتے یقین آ گیا کہ بھی بندہ ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں سے آگے پاؤں کے نشان 4 نہیں ہیں، 2 ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ یہاں تک تو 2 بندے تھے، چونکہ 4 نشان ہیں، آگے نشان 4 کٹ گئے، 2 ہو گئے۔ دوسرا بندہ کدھر گیا؟ زمین کھا گئی، کدھر گیا وہ؟ اب یہاں پر آ کر پریشان ہو گئے۔ اب یہاں سے آگے یہ جو جاتے ہیں نا، ابو جہل کی کمپنی، ابو جہل کی کمپنی جو جاتی ہے، وہ 4 نشانوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ 2 نشانوں کو دیکھ کر وہ جاتے ہیں لوگ۔ اسی جگہ جب نشان 4 کٹ گئے، 2 ہوئے، اسی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار کائنات کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا اور آگے خود لے کر گئے تھے۔ آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ جاتے ہی رہتے ہیں صغیر صاحب، جاتے ہی رہتے ہیں لوگ، اوپر دیکھ چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مضبوط لوگوں کی ہمت جواب دے دیتی ہے کہ اوپر ہم چڑھے تو کس طرح چڑھیں، اوپر یہ اتنا لمبا سفر ہم کریں تو کیسے کریں، ایسا راستہ ہے چڑھ نہیں سکتا بندہ، نیچے سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈے کر لیتے ہیں لوگ، واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن 1450 سال پہلے کا آپ وقت دیکھیں، آج تو راستے بھی بن گئے کچھ نہ کچھ، ہموار بھی ہو گئے کچھ نہ کچھ، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اس وقت تو کوئی راستہ نہیں تھا، پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ، کتنی مشکلات سے گئے ہوں گے۔ پیغمبر پاک کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا، تو جب اس مقام تک پہنچے نا کافر کہ جہاں نشان 4 کٹ گئے تھے، 2 نشان بن گئے تھے، اللہ نے کہا، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، پیغمبر پاک کو تلاش کرنے کے لیے، پیغمبر تک پہنچنے کے لیے اب یہاں سے آگے جب جاؤ گے تو قدم کے نشان چونکہ پیغمبر کے پاؤں مبارک کے نہیں ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ اب جب تم میرے پیغمبر تک پہنچو گے تو صدیق کے قدم کے نشانات پر چل کر پیغمبر تک پہنچو گے۔ پہلا پیغمبر، دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔